लूक का आम खत اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام سے ان کی زندگی میں جو کمزوریاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ ختم ہو جائیں. تشریف رکھیں، ہم خدا کی آواز کو سنیں گے. جب ہمارے پاس سننے والے کان ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جیون بدل جاتا ہے. جب تک آپ کے پاس سننے والے کان نہ ہوں گے، آپ خدا کے فضل کو نہیں پہچان سکتے. کبھی کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہم گناہ سے کشتی کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہر بار ہارتے ہیں، ہر بار کمزوری میں آتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا رہتا ہے اور سکھاتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے. خدا کے کلام لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے. میں خداوند سے سیکھ رہا تھا کہ موت کیوں پیدا ہوتی ہے. موت ہمارے گناہ کے سبب سے پیدا ہوتی ہے. جو ہم میں کلام لکھا ہے، میں تیرے باپ دادا کا گناہ تجھ پر لا دوں گا. تیری پشتوں نے بت پرستی کی ہے، جادوگری کی ہے، تو تیرے باپ دادا کا گناہ تیرے سر پر ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ میں تو گناہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں موروثی طور پر آدم و حوا سے گناہ ملا ہے، اور پھر ہمارے باپ دادا کا گناہ ہمارے گناہ میں اور اضافہ کر دیتا ہے. اور پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ اور بڑھ جاتا ہے. اس کے سبب سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ موت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ توجہ کریں کہ گناہ کے سبب سے واقعی موت پیدا ہوتی ہے، تو آپ دہشت کھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ واقعی مجھے نجات کی ضرورت ہے، مجھے توبہ کی ضرورت ہے، اپنے جیون کو بدلنا چاہیے. اور کیسی بات ہے، اس مقصد کے لیے آسمان اور زمین کے تلے یسوع کے سوا کسی کے پاس یہ جگہ مقام نہیں ہے. کیونکہ قومیں بہت سے طریقے استعمال کرتی ہیں، شریعت کو پورا کرتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور بہت سی قربانیاں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا گناہ کم پڑ جائے گا. پر یسوع آپ کی زندگی میں، آپ کے اسی جسم و جان میں آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے تیار ہے. اس کے پاس آپ کی زندگی کا کفارہ ہے. صرف آپ نے یسوع کے پاس آنا ہے اور اپنی سب خطاؤں کا، سب کمزوریوں کا اقرار کرنا ہے، تو وہ آپ کو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. وہ کیوں معاف کرے گا؟ کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. کیونکہ اس کے پاس ہمیشہ کی کیا ہے؟ اس کے پاس ہمیشہ کی کیا ہے؟ اور جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے. ہلیلویہ. جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، صرف وہ گناہ آپ کے معاف کر سکتا ہے. اگر آپ سارا دن توبہ کرنے کے بپتسمہ کرنے کے باوجود آپ کی زندگی میں خطا، غلطی، گناہ رہتا ہے، تو آپ بار بار معافی مانگے پھر. ہر روز جھکیں، ہر لمحہ جھکیں کہ خدا مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے بدی ہوئی ہے. جب آپ بار بار اپنے گناہ کو اپنے سے دور کریں گے، تو پھر آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی کا دروازے کیا کریں؟ کھل جائیں گے. لیکن جب ہم گناہ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اور زیادہ آپ تھامے رکھتے ہیں، اس کا افسوس اور ماتم کرتے رہتے ہیں، اور اس میں سے نکلنے کی مایوسی کی روح لیتے ہیں، تو پھر کیا گناہ پیدا کر دیتا ہے؟ موت پیدا کر دیتا ہے، بیماری پیدا کرتا ہے. بیماری کے بعد وہ موت پیدا کرتا ہے، اور موت جو ہے وہ آپ کو اس دنیا سے دور لے جاتی ہے. لیکن توبہ آپ کو خدا کے قریب لے آتی ہے. توبہ آپ کو خدا کے، لیکن جب آپ کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو گناہ آپ کو خدا سے کیا کر لیتا ہے؟ دور لے جاتا ہے. تو جب آپ گناہ میں رہیں گے تو آپ خدا سے کیا رہیں گے؟ دور رہیں گے. آپ خود ہی خدا کے پاس نہیں آئیں گے، آپ خدا کو سجدہ نہیں کریں گے، خدا کی عبادت نہیں کریں گے، خدا کا کلام نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ گناہ آپ کو خدا سے ہمیشہ چھپائے رکھے گا. خدا نے اس دیوار کو گرا دیا ہے، یسوع نے اس دیوار کو گرا دیا ہے، اور وہ کیونکہ آپ اس دیوار کو نہیں گرا سکتے تھے. ہم آج بھی بار بار گناہ کرتے ہیں،
اور گناہ کی اینٹیں رکھ دیتے ہیں، لیکن یسوع نے ہمارے گناہ کی دیوار کو کیا کر دیا ہے؟ گرا دیا۔ اس لیے آپ نے کچھ سمجھنا ہے، لوگ ہمیشہ اپنی راست بازی سے خدا کو جاننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی راست بازی سے خدا اور گناہ پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتے اور نہ آپ خدا کو جان سکتے ہیں۔ جب تک آپ خدا کی راست بازی کو حاصل نہ کریں اور گناہ کو سمجھیں کہ یہ میرا دشمن ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر میں موت پر فتح پانا چاہتا ہوں تو مجھے اس سے لڑنا ہے، مجھے اس کا اقرار کرنا ہے، ہر بار خطا غلطی کو خداوند کے سامنے رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، اور اپنی کمزوریوں کے لیے خداوند سے کیا مانگے؟ طاقت مانگے۔ ہم قوت نہیں مانگتے خدا سے کہ مجھے اس گناہ پر کیا دے؟ غلبہ دے۔ کبھی کسی نے یہ دعا کی ہے خدا مجھے گناہ پر غلبہ دے؟ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ میں گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ سب کچھ بہت ضروری ہے، لیکن آپ خدا سے کہیں میری مدد کر، مجھے اس گناہ سے، اس بدی سے، اس کمزوری سے کیا کر؟ چھڑا، میں اس پر غالب نہیں آ رہا، تو غالب آیا ہے، تو نے موت اور قبر گناہ پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے، سو تو مجھے بھی کیا دے؟ فتح دے۔ یسوع کو پکارے، کلام لکھا جب تو مجھے پکارے گا میں تجھے کیا دوں گا؟ جواب دوں گا۔ جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ گناہ کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں۔ جب آپ تاڑ جائیں گے کہ گناہ مجھ سے، خدا سے دوری پیدا کرتا ہے اور میرے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ کتنا بڑا دشمن ہے آپ کا، اسے گناہ کہتے ہیں۔ غور کریں، ایک چھوٹا سا گناہ آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے، اور ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں تاکہ مسلسل موت ہماری طرف بڑھتی جائے۔ چھوٹی سی بات ہے، جھوٹ بولنا۔ آپ سچ بولنا شروع کر دیں تو آپ کی جیون کی ساری چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ مت ڈریں میرا کتنا نقصان ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ آپ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے عقیدے کے مطابق، خدا کے کلام کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، اور جب آپ خدا کے کلام کو اپنے اندر آنے دیں گے پھر گناہ آپ کی زندگی سے باہر جانا شروع ہو جائے۔ آدم حوا نے جب گناہ کیا تو وہ کیا کرنے لگے؟ چھپنے لگے خدا سے۔ خدا خود ان سے آ کے باتیں کرتا تھا، لیکن اس دن خدا کو ان کو ڈھونڈنا پڑا، اے آدم تو کہاں ہے؟ جب خدا للکار کر بولا تو پھر آدم بولا کہ میں کہاں پر ہوں؟ یہاں چھپا ہوا ہوں۔ خدا نے کہا تو کیوں چھپا ہے؟ اس نے کہا کہ میری زندگی میں گناہ آ چکا ہے، میں نے تیرا عہد توڑ دیا ہے، اس لیے میری زندگی میں اب گناہ ہے، میں اس لیے تجھ سے کیا کر رہا ہوں؟ چھپا ہوا ہوں۔ جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو ہم خدا سے کیا کرتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں۔ تو چھپنا ایک بڑا گناہ ہے۔ کلام لکھا جو جان اقرار کرے گی کہ میں نے گناہ کیا وہ کیا پائے گی؟ نجات پائے گی۔ خدا کو پتہ ہے کہ آپ سے گناہ ہوگا، خدا کو پتہ ہے کہ یہ کشتی آپ کو لڑنی پڑے گی، لیکن جب آپ تیار ہوں گے تو خدا کا روح آپ کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ چھوڑیں ان باتوں کو جو آپ کی زندگی میں پہلے ہو چکی ہیں۔ ابلیس وہ ساری زندگی آپ کے سامنے بار بار لاتا ہے اور آپ بار بار ایک ہی گناہ کرتے ہیں، اور جب تک آپ گناہ کا اقرار کر کے اسے ترک نہیں کریں گے اور خداوند سے اس کے لیے مدد نہیں مانگیں گے، پھر آپ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے؟ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ میں شکر گزار ہوں کہ جو ریگولر بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہماری کمک، ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا کو موت سے چھڑانا چاہتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی بخش دی ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ اب ہم نے اس گفٹ کا، اس تحفے کا، اس فضل کا، اس رحم کا خیال کرنا ہے کہ وہ خزانہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ جو فضل مجھ پر ہوا ہے
جو اس نے بے شک زندگی مجھے دے دی ہے، حالانکہ میرے پاس پھر بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کو ختم کریں اپنی زندگی سے جو آپ سے ہمیشہ کی زندگی چھیننا چاہتا ہے۔ مسیحیوں کے پاس ہمیشہ کی زندگی آ چکی ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر۔ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔ اس گفٹ کا، اس فضل کا آپ نے احساس کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ اگر آپ بار بار گناہ میں گرتے رہیں گے اور گناہ میں پڑے رہیں گے تو یہ تحفہ ابلیس سے آپ سے کیا کرے گا؟ چھین لے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا توبہ کرتے بپتسمہ لیتے ہیں پھر پرانی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں اور نہ خدا سے رفاقت رکھتے ہیں، نہ کلام سنتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ خدا کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ابلیس ان کی ہمیشہ کی زندگی کا فضل ان سے چرا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو نجات نہیں پا سکتا۔ لیکن خدا آپ پھر جب لوٹ کے پھر آتے ہیں مصر بیٹے کی طرح، جب مصر بیٹا واپس لوٹا تو کیا باپ نے سب کچھ چھین لیا اسے سب کچھ اس نے واپس لٹایا اور وہ خوش ہوا، حالانکہ اس کا بھائی خوش نہیں تھا۔ اس نے کہا تیرا بھائی پہلے مردہ تھا مگر اب کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جتنی خطائیں مصر بیٹے نے کی خدا کے گھر کو چھوڑنے کے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑنے کے باوجود، جب وہ واپس لوٹا تو خدا نے پھر اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ خدا نے کوئی کسی گاؤں کی کہانی نہیں سنائی تھی، خدا نے باپ اور بیٹے کی کہانی سنائی تھی۔ ہم آسمان کے خدا کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کریں گے خدا بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنے